تم کتنا جانتے ہو کلمے کے بارے میں، تم کتنا جانتے ہو اذان کے بارے میں، تم کتنا جانتے ہو قرآن کے بارے میں، تم کتنا جانتے ہو حدیث کے بارے میں، تم کتنا جانتے ہو مدینہ کے بارے میں، تم کتنا جانتے ہو امیر حمزہ کے بارے میں، تم کتنا جانتے ہو ابو طالب کے بارے میں، تم کتنا جانتے ہو محمد صاحب کے بارے میں؟ تم جانتے نہیں، بس جمعے کے دن پڑھ لی نماز، ہو گئی مسلمان 2 رکعت نماز پڑھنے سے۔ تم سے زیادہ اسلام ہم کو پیارا، تم سے زیادہ نبی ہم کو پیارے، تم سے زیادہ حسین ہم کو پیارے۔ تم ہمارے ورودھی اس لیے نہیں ہو کیونکہ تم مسلمان ہو، تم ہمارے ورودھی اس لیے ہو کیونکہ تم یزید والے ہو، ہم حسین والے ہیں، اور یزید والے ہمیشہ سے حسین والوں کے ورودھی رہے ہیں۔ ظلم کرنے والے، باطل کے طرفدار ہمیشہ حق کی بات کرنے والوں کے ورودھی رہے ہیں۔ جو محمد صاحب کو بھی کہہ دیتے تھے کہ ہجان ہو گیا، وہ کہہ رہے تھے کہ لاؤ میں لکھ کے دوں کہ میرے بعد کون خلیفہ، لاؤ میں لکھ کے دوں کہ میرے بعد کون خلیفہ۔ کہا کہ نہیں قرآن کافی ہے، نہیں قرآن کافی ہے۔ ہجان ہو گیا ہے۔ ان کے عدل عمل سے پہلے جو سوچ رہے تھے خلیفہ کون بنے، بہت بڑی بات نہیں کرنا چاہتا، مذہب پہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں اکبر الدین اویسی کی طرح بدتمیز نہیں ہوں کہ پوچھوں کہ رام کہاں پیدا ہوئے تھے، میں اکبر الدین اویسی کی طرح جاہل نہیں ہوں کہ کہوں کہ ایسے ایسے منحوس ناموں کو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ جو نام اکبر الدین اویسی نہیں لینا چاہتا وہ منحوس نہیں مبارک نام ہے، اور جن ناموں کو میں لے رہا ہوں چاہے وہ حضرت علی ہوں، چاہے وہ امام حسین ہوں، چاہے وہ محمد صاحب ہوں، وہ بھی مبارک نام ہے۔ میں ان کی طرح جاہل نہیں ہوں، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مسلمان ہیں یہ مسلمان ہیں، اور مسلمانی ہونا اور اسلامی ہونا 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ جیسے پاکستان مسلمانی دیش ہے لیکن ایران اسلامی دیش ہے۔ پوری دنیا کا ایک آتنکوادی ایران کا ہے کیا؟ پوری دنیا کا کوئی آتنکوادی سنگٹھن ایران کا ہے کیا؟ جیسے محمد لشکر طیبہ، حرکت الاسلام، لشکر طیبہ، القاعدہ، البغدادی کا جو نیا بنا آئی ایس، ایک آئی اور لگا دیتا بینک بن جاتا، ICICI ہوتا، وہ ہوتا ISI۔ تو یہ سنگٹھن کیا ایران کے ہیں؟ کیونکہ ایران جو دیش ہے وہ اسلام کے انوسار چلتا ہے، اور باقی جو ہیں سب یہ صرف مسلمانی ہیں، سر پہ ٹوپی رکھی، سنتی خط رکھا، 2 انچ پجامہ اوپر، اور کہنے لگے کہ ہم مسلمان۔ ارے مسلمان ہونے کے لیے اسلام کے سارے فرائض پورے کرنے پڑتے ہیں۔ رسول اللہ کو جب اذیتیں دی گئی اور ان کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی پڑی تو ان کے اس راستے کے سفر کو دیکھو، عمل کو دیکھو، مدینہ میں جا کے وہ کیسے تاجدار مدینہ بنے، کیسے حاکم مدینہ بنے، اس پورے سفر کو دیکھو۔ میثاق مدینہ کو پڑھو مسلمانوں، تب آ کے بتانا کہ تم مسلمان ہو، تب آ کے ہم سے بات کرنا، رسول کی بات کرنا، قرآن کی بات کرنا، کلمے کی بات کرنا، پہلے مذہب اسلام کی جانکاری کرو۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنا مسلمان پڑھتا ہے قرآن کو اس سے زیادہ امت جانی پڑھتا ہے، اس لیے امت جانی جاہلوں کے منہ نہیں لگنا چاہتا، جاہلوں سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ ہم نے پڑھا ہے چونکہ